اگر ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر سٹی میں ایک فیڈریشن کا آفس بنا دیں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کاشف مرزا صاحب کا، ندیم بھائی کا، شاہد صاحب کا اور کاشف صاحب کا، جنہوں نے مجھے عزت بخشی اور مجھے گجرانوالہ میں ایز گیسٹ آف آنر انوائٹ کیا. اور معذرت بھی کروں گی کہ کچھ ٹریفک کی وجہ سے بہت زیادہ میں لیٹ بھی ہو گئی ہوں. میرے آنے سے پہلے یہاں پہ بڑے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں جہاں نے سارے ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایڈوائز دیتے رہتے ہیں. کووڈ کے بعد یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے پھر سے اکٹھا ہونا شروع کیا ہے کاشف مرزا صاحب کی قیادت میں، کیونکہ پرابلمس دیکھیں اسی ٹائم پہ سولوشن نکلنا ہے جب ہم نے مل کے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا ہے. اور اگر ہم مل کے بیٹھ کے ڈسکس ہی نہیں کریں گے تو ہم اپنے مسائل کے ساتھ چلتے رہیں گے اور مسائل ختم بھی نہیں ہوں گے. باقی ایڈوائز میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا، وہ جس طرح سب نے سجیشن دی ہے، ایک چھوٹی سی سجیشن میں دوں گی کہ ہمیں ایک دیکھیں ہم کاشف مرزا صاحب کی قیادت پر پورا اعتماد کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کے فیصلوں پہ چلتے ہیں. اگر ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر سٹی میں ایک فیڈریشن کا آفس بنا دیں. اب جس کا یہ ہوتا ہے کہ جی رجسٹریشن میں تاخیر ہوتی ہے، رجسٹریشن نہیں ہو رہی ہوتی، یہ کہا جاتا ہے کہ جی سی او صاحب کے پاس سائن ہونے ہیں تو رجسٹریشن ہونی ہے. میری ایک سیکٹری صاحب سیکٹری ایجوکیشن صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے یہ پوچھا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی پرابلمز ہیں سر وہ سالو کیوں نہیں ہوتی. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ چودھری بہت زیادہ ہیں. ایک میرے پاس بندہ آتا ہے کہتا ہے میں فلاں تنظیم سے ہوں، دوسرا آتا ہے میں فلاں تنظیم سے ہوں، تیسرا آتا ہے میں فلاں تنظیم سے ہوں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ یہ آئے تو ان کو ملانا نہیں. دیکھیے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر فیڈریشن کا آفس ہر سٹی میں بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ساری فائلز آیا کریں، ہم بندے ہائر کریں، ایک پراپر آفس جو ہے نا وہ رن ہو، وہ جا کے سی او صاحب کو ملے، نہ کہ میں مل رہی ہوں آپ مل رہے ہیں ہم بکے دے رہے ہیں، سی او صاحب آ رہے ہیں ہم ان کو لنچ ڈنر پہ انوائٹ کر رہے ہیں. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم بکے لے کے ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اور اس کو اپنے پاکٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کو حل کیسے کروانا ہے. جب فیڈریشن کا کوئی بھی بندہ فائل لے کے سی او صاحب کے پاس جائے اور سبھی اسکول فیڈریشن کے آفس میں فون کر کے پوچھیں کہ ہماری فائل کا سٹیٹس کیا ہے، تو مسائل حل ہونے ہیں. وہ چاہے سرٹیفکیٹ ہے، چاہے وہ ہماری ایفیلیشن ہے، چاہے وہ ٹیکس کے میٹرز ہیں. دیکھیں چیمبر آف کامرس کیوں کامیاب ہے؟ چیمبر کا ایک صدر ہے، ڈپارٹمنٹل کمیٹیز ہیں. کمیٹی نے کبھی یہ نہیں کیا کہ سپورٹس کمیٹی ڈائریکٹ جا کے منسٹر سپورٹس کو مل لے، ایجوکیشن کمیٹی ڈائریکٹ جا کے ایجوکیشن منسٹر سے مل لے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ چیمبر کے صدر سے ڈسکس کرتے ہیں. اسی لیے ہر شہر کا چیمبر ایک سٹرونگ ہے. ہمارے پاس جب کاشف مرزا صاحب کی قیادت میں ایک سٹرونگ فیڈریشن ہے جو کہ ہماری آواز منسٹرز تک کیا تو گورنمنٹ تک پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ہمیں آفس بنانے چاہیے. ہر سٹی میں ہمارے آفیسز ہونے چاہیے اور ہمارے آفس جو ہے وہی آپریشنل ہو. کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ نہ جائے، اس کی رپورٹ جو ہے نا وہ ہم دیں گے ہمارے اتنے کام ہو گئے، اتنے ہمارے فنڈ پینڈنگ ہیں. ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آفس بن جاتا ہے تو اس کا ایکسپینس کون بیئر کرے گا؟ ہر بندے کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بندے نے آفس بنایا، کرایہ بھی وہی دے گا، بل بھی وہی دے گا، امپلائیز ہم ہائر کریں گے. دیکھیں ہر سٹی میں مور دین 700 800,000 پلس سکولز ہیں. اگر ایک پرائیویٹ سکول جہاں پہ ہم 8,000 10,000 فی لیتے ہیں، 1,000 پہ اگر فیڈریشن کو منتھلی وہ دے دیتا ہے تو ہر شہر میں ہمارے آفیسز آپریشنل ہو سکتے ہیں، ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اگر میری یہ ایڈوائس کسی کو قبول ہو تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمیں اناؤنس کرنا چاہیے کہ ہم آفیسز کھول رہے ہیں اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی کریں گے. تو once again thank you کاشف مرزا صاحب، ندیم انور صاحب، شاہد صاحب، عمران